لله إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سورۃ آل عمران کی 2 آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو اہل ایمان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرو اور اللہ ذوالجلال کے احکام کی تکمیل اور اس کی تعمیل، اس کا اہتمام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کے کما حقہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کیا جائے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ ہے حق تقاتے، جس طرح کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، گویا کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنا، یہ اللہ کے ڈر کا تقاضا ہے۔ اور ساتھ اسی لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم پر موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم فرمانبرداری میں مشغول، اطاعت گزاری میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، معصیت میں نہیں، نافرمانیوں میں نہیں۔ بعض بد نصیب وہ ہیں جو شراب پی کے مر جاتے، بعض بد نصیب وہ ہیں جو قتل و غارت میں اور ڈاکے اور چوری میں مر جاتے، بعض وہ ہے جو بدکاری میں مر جاتے، مختلف کیٹاگری ہیں، لیکن وہ بھی خوش نصیب ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے مرتے، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے مرتے، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا واعظ و ارشاد کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے کہ مسلمان ہو کے انسان کو مرنا چاہیے۔ ہم جو جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو سکتا ہے نا، سب سے بڑا تو صحابی ہی ہے، اور صحابہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق سب سے بڑے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء اعظام بھی ہیں، سب نیک بندے ہیں، لیکن سب کے بارے میں جس وقت ہم
جنازے کی دعا پڑھتے ہیں اور ان کے لیے یہ بخشش اور مغفرت کی اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی قبر کو منور کر دے، یا اللہ اس کی آخرت بہتر کر دے، وہاں اپنے لیے بھی ہم کچھ کہتے ہیں، اپنے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ ہم زندہ رہیں تو مسلمان بن کے زندہ رہیں، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ یعنی ہم ایک کی جنازہ یعنی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہم اپنے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں اور جانے والے کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کئی بار بتلایا ہے، آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی تو دعا ہی ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مجھے اس طرح فوت کریں، موت مجھے دیں کہ میں مسلمان ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل مسئلہ یہی ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کی اطاعت گزاری میں زندگی گزاریں، اللہ کی معصیت میں اور اللہ کی نافرمانی میں نہ گزاریں۔ زندگی تو بہرحال ہر ایک کی گزر ہی جاتی ہے، ہر ایک کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی کے سنوارنے کا باعث بنتی ہے، جو اس دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بالآخر بربادی ہو، وہ تو سراسر خسارے کا سودا ہے، سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ اسی کا مظہر ہے کہ دنیا میں بھی جتنی بھلائیاں ہیں ہمیں عطا فرما دے، نیک نامی ہمیں دے، ایمان ہمیں دے، اسلام ہمیں دے، نیک بیوی ہمیں دے، نیک اولاد ہمیں دے۔ یہ ساری چیزیں حسنہ میں شامل ہیں، اور آخرت میں بھی حسنہ، جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، جسے اللہ ذوالجلال کی جنت مل جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا حسنہ ہو۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو اس بات کی تاکید کی ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح گرفت میں لے لو، اور تفریق، اختلاف، تشتت، لڑائی جھگڑا اس میں مبتلا نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القرآن سبب، یہ قرآن سبب ہے، سبب کہتے ہیں ذریعہ، رسی ہے، ایک ذریعہ ہے، بینا طرفہ بید اللہ و طرفہ فی ایدیکم، اس کی ایک سمت، ایک جانب وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسری جانب لوگوں تمہارے ہاتھوں میں۔ اب اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے تم نے کیا کرنا ہے؟ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے، قرآن کو پکڑ کے نیک عمل کرنے ہیں اور اوپر چڑھنا ہے، بلندیوں کو حاصل کرنا ہے، اوپر چڑھنا ہے۔ جنت اوپر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے۔ جس طرح نیک اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش ہوتے ہیں، صبح و شام ہمارے نیک اعمال یا ہمارے اعمال جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اسی طرح تم بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کرو۔ اپنی روح کی بالیدگی کو ختم کر کے، روح کی کثافت کو ختم کر کے، روحانی قوت پیدا کر کے اپنے آپ کو بلندیوں اور معراج کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخاصمت اور لڑائی اور جھگڑا تھا۔
تاریخ کا جس نے معمولی سا بھی مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ ایک طرف مکہ مکرمہ میں جتنے بڑے قبائل تھے، اصل قبیلہ تو قریش کا تھا، اور قریش کے پھر آگے کئی بطون تھے، کئی خاندان تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان تمام خاندانوں میں 3 خاندان سب سے زیادہ پاپولر تھے، ایک بنو ہاشم، دوسرے بنو مخزوم، اور تیسرا بنو امیہ۔ یہ 3 خاندان مکہ مکرمہ میں قریش میں سے تھے اور سب سے پاپولر تھے اور سب سے قوت میں تھے۔ اللہ اکبر، مخاصمت کی انتہا آپ دیکھیں، یعنی آپس میں لڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گھوڑا دوڑانے پر، پانی پلانے پر، یا کسی پر ظلم و ستم کے حوالے سے اپنی چدراہٹ اور دھانس اور دھاندلی جمانے پر، یہ لڑائی جھگڑے رات دن ان کے رہتے تھے۔ اور اوس اور خزرج ادھر مدینہ طیبہ میں 2 قبیلے تھے، وہ بھی آپس میں سال ہا سال تک لڑتے رہے، یعنی یہ ان کی لڑائیاں کوئی 1 مہینہ 2 مہینے نہیں چلتی تھی، سالوں تک یہ لڑائیاں منتج ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جہاں اور بہت سے معاملات میں کرم فرمایا، ایک کرم یہ بھی فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے دلوں سے باہم آپس میں نفرتیں ختم کر دی، اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی قدرت سے ان کے جھگڑے ختم، ان کے نزاع ختم، ان کی لڑائی ختم۔ ایک حسد کی لڑائی تھی، آپ اندازہ کریں کہ یہی ابو جہل جو بنو مخزوم کا سرکردہ فرد تھا، اس سے عین میدان بدر میں پوچھنے والے نے پوچھا، محمد سے کیا لڑائی ہے تمہاری؟ کیا محمد غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کیا لڑائی ہے؟ تاریخ میں موجود ہے کہ وہ کہنے لگا کیا کریں، ہماری اور بنو ہاشم کی ہمیشہ لڑائی رہی، ہمارا ہمیشہ مقابلہ رہا، اگر انہوں نے غریب پروری کی تو ہم نے بھی غریبوں کی پرورش کی، انہوں نے اگر حجاج کی خدمت کی تو ہم نے بھی حجاج کی خدمت کی، انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کی تو ہم نے بھی بیت اللہ کی خدمت کی، انہوں نے بھی بھوکوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی اپنے دسترخوان کھول دیے۔ کسی قسم میں ہم ان کے پیچھے نہیں رہے، اگر لڑے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ لڑے ہیں، کسی مرحلے میں بھی ہم ان کے ساتھ پیچھے نہیں رہے۔ لیکن اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ بنو ہاشم کہتے ہیں ہم میں یہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کہاں سے لے آئیں؟ نبی کہاں سے لے آئیں؟ نہیں مانتے ہم، یعنی یہ آپ کو نہ ماننا بھی ان کے آپس کے باہمی جھگڑے کا نتیجہ تھا۔ آپ اندازہ کیجیے، ان کے باہمی جھگڑے کا نتیجہ تھا، ورنہ یوں نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یا نبی علیہ السلام کے کسی عمل و کردار پر انہیں انگشت نمائی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہو، بالکل نہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کہ عادات، آپ کے خصائل، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اس کے ہمیشہ مداح تھے، لیکن ضد میں کہ یہ بنو ہاشم میں کیوں آیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا ہے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ جیسے وہاں مخاصمت ان کی یہودیوں کی تھی، یہاں بنو مخزوم کا سردار ابو جہل جس کو وہ اول حکم کہتے تھے، وہ اس بات کا عین میدان کارزار میں بھی اعتراف کرتا ہے کہ ہمارا محمد کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، صرف مسئلہ اس بات کا ہے کہ اگر محمد کی بات مان لیں تو مجھے ابو الحکم کون کہے گا، مجھے ابو الحکم کون کہے گا؟ اگر ہم محمد کی بات مان لیں، ہم رسول کہاں سے لے آئے؟ تو یہ اصل بنیادی جھگڑا تھا۔ لیکن جو اہل ایمان تھے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ میرا بہت بڑا احسان ہے ان پر کہ ہم نے ان کے دلوں سے قدورتیں اور نفرتیں ختم کر دی،
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں ہم نے محبتیں پیدا کر دیں، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یکجان دو قالب بن کے رہ گئے۔ اور پھر واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اور حیات طیبہ پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے دفاع میں مر مٹتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، بدر کے جو قیدی آئے تھے، بدر کے جو قیدی بنے تھے کفار، وہ چھوٹنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یار عجیب معاملہ ہے، قیدی ہم تھے، بھوکے وہ رہتے تھے، کھانا ہمیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، ہم قیدی تھے، ہم مجرم تھے، لیکن آپ وہ بھوکا رہتے تھے، ہمیں کھانا کھلاتے تھے۔ یہ کیفیت تھی ان کے اخلاق کی اور یہ ان کے کردار کی۔ اور آپس میں جو محبت اور مودت کی باتیں ہیں، یہ تاریخ میں معروف ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی محفوظ، اور اسی کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ بلکہ سورۃ الانفال میں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں تک فرما دیا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر سارے ساری زمین کا خزانہ، ان کی نفرتیں ختم اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے آپ خرچ کر دیتے، تو یار یہ لے لو جھگڑا ختم کر دو، یہ لے لو لڑائی ختم کر دو، مخاصمت نہ کرو، جھگڑو نہ، پیسے لے لو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زمین کا پورا خزانہ بھی اگر خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کی۔ اللہ ذوالجلال نے یہ محبت، ولیکن اللہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات طیبہ میں بھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی تھی، اور آپ کی زندگی کے بعد بھی تھی۔ یوں نہیں کہ بعد میں یہ محبتیں عداوتوں سے بدل گئی، دشمنیوں سے بدل گئی، لیکن کیا کریں، ایک گروہ ایسا بھی ہے بد نصیب کہ جن کے کھانے کا انتظام اسی صورت ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑتا ہوا لوگوں کے سامنے دکھایا جائے، اور جو زیادہ یہ لڑائیاں بیان کرے، زیادہ مخاصمت اور مخالفت کے قصے ذکر کرے، وہ جھوٹے ہی کیوں نہ ہو، اور ہیں بھی جھوٹے۔ آج میں پڑھ رہا تھا ارجنہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنے فرق ہیں اس وقت امام شافعی کے دور میں، جتنے فرق ہیں، جامعہ ہیں، معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، رافضی ہیں، خارجی ہیں، ناسبی ہیں، جتنے فرق ہیں، ان تمام میں رافضیوں سے بڑھ کے جھوٹ بولنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ جھوٹ یہ رافضی بولتے ہیں، اور جھوٹ کے قصے اور کہانیاں گھڑ گھڑ کے یہ صحابہ کرام کے مابین لڑائی اور جھگڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت پر انہوں نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی۔ اسی کے پیسے وصول کرتے ہیں ذاکرین حضرات، اسی سے ان کے دار روٹی چلتی ہے، جو سراسر اللہ کے پاک کلام اور اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام کی سیرت کے یکسر منافی۔ اب آپ ہی سوچیں کہ ایک فیصلہ اللہ فرما دیں اور اللہ ذوالجلال اس کو اپنی ایک نعمت سے تعبیر کریں، وہ فیصلہ جھوٹا ثابت ہو، نعمت بھی کیا ہے ظلم میں تبدیل ہو جائے، تو وہ اللہ ہی کیا ہوا۔
سوچے نا ذرا، وہ اللہ ہی کیا ہوا؟ جس اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر کام میں وہ حکیم ہے، کوئی عمل اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں جو انہونا ہے اس کے لیے، کوئی کام اللہ تعالیٰ کا ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے انما امرہ اذا اراد بشیء ان یقول له کن، اللہ یہی کہتا ہو جا، ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے مشکلات ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ جب اللہ کہہ دے کہ میں نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور انہیں نعمت سے، اس نعمت سے نوازا، ہم کہیں کہ اللہ کے وہ محبت تھی ہی نہیں، نعمت حاصل ہی نہیں ہوئی، تو ہم کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ سوچیں ذرا، ہم کس کی تکذیب کر رہے ہیں؟ ہم صحابہ کو ہی نہیں لڑا رہے، اللہ کی تکذیب بھی کر رہے ہیں، اللہ کو بھی معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے کیا ہے، ولیکن الف بین قلوبہم، محبت تھی ہی نہیں ان کے دلوں میں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ حالانکہ حقیقت واقعی اس سے بالکل برعکس تھی۔ وہ باہم آپس میں شیر و شکر تھے، وہ باہم آپس میں اخوت اور مودت کے دائرے میں کسے ہوئے تھے، جس طرح کہ خود نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی سے 10 سال بڑے ہیں، حضرت علی حضرت جعفر طیار سے 10 سال چھوٹے، یہ ہجرت حبشہ میں تشریف لے گئے تھے، ہجرت حبشہ میں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے واپس نبی مدینہ طیبہ آئے تھے، ہجرت حبشہ کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے تھے خیبر فتح خیبر کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی میرے دل میں جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی، یعنی اتنی نبی علیہ السلام نے چاہتوں سے نوازا حضرت جعفر کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے آخری دور میں 8 میں موتا، جنگ موتا کے نام سے ایک لشکر تیار کیا، اس کی سپہ سالاری پہلے حضرت زید کو دی، زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر جھنڈا پکڑ لے، جھنڈا جعفر پکڑ لے۔ پھر فرمایا کہ اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ پکڑ لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہوا کیا، یہ لشکر گیا مدینہ طیبہ سے شام کے کنارے پر، تعداد کتنی ہے؟ 3000، دشمن کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ۔ کوئی تقابل ہے؟ 3000 کا 1 لاکھ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 3 گنا دشمن زیادہ ہے، لیکن انہوں نے حوصلے نہیں ہارے، ہمت نہیں ہاری۔ جس مشن کے لیے اللہ کے رسول نے روانہ کیا، اس مشن سے ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی، مقابلہ کیا، اور پھر اسی طرح ہوا، حضرت زید شہید ہوئے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام وہاں کے حالات بتلا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا وہاں کا نقشہ اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ جیسے آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے ہیں تو کفار نے پوچھا آپ بیت المقدس میں گئے ہیں راتوں رات، جو 1 مہینے کی مسافت پر ہے؟ اچھا بتلاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟
خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں کو دروازے گننے تھوڑا گیا تھا، ہاں؟ لیکن اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ کا پورا سین میری آنکھوں کے سامنے کر دی۔ میں نے بیت اللہ کے دروازے گن کے کہا اتنے دروازے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو زید نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، زید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جعفر نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، جعفر بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے نبی علیہ السلام آپ زار و قطار رو بھی رہے۔ حضرت جعفر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خود اس جنگ میں شریک تھا۔ جعفر نے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، دشمن نے وار کیا اور یہ ہاتھ کٹ گیا، حضرت جعفر نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمن نے وار کیا، بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا، حضرت جعفر نے گلے سے لگا لی، گلے سے لگا لی۔ دشمن نے پھر وار کیا، حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا، عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید نے پکڑا اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یا اللہ یہ تیری تلوار ہے، اس تلوار کی مدد فرما۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی سے دشمن بھاگ گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ جو بچے کچے تھے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لڑائی کی بھی ترکیب ہوتی ہے، اندھا دھند کچھ بھی نہیں ہوتا، خسارہ پاتا ہے اندھا دھند کرنے سے۔ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک مقدمۃ الجیش۔ دشمن نے جب یہ منظر دیکھا، اتنے بندے مارے گئے ان کے ہمارے ہاتھوں سے، معلوم ہوتا ہے انہیں پیچھے سے اور کمک پہنچ گئی ہے اور مدد پہنچ گئی ہے۔ بس یہی چیز ان کو لے ڈوبی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا رعب ڈال دیا۔ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ کامیاب ہو کے وہاں سے لوٹے ہیں جنگ موتا کے موقع پر۔ یہ حضرت جعفر جو رضی اللہ تعالی عنہ، اب اگلی بات سنیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کا نکاح حضرت اسماء بنت امیس سے ہوا تھا۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس کہتے ہیں کہ 9 بہنیں تھیں۔ ان کی ایک ہمشیرہ وہ حضرت حمزہ کے گھر تھی، سلمہ۔ ایک بہن میمونہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ ایک بہن ابو الفضل حضرت عباس کے گھر تھی، حضرت عباس کے گھر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، گویا نبی علیہ السلام کا ان کے ساتھ ڈبل رشتہ ہے۔ چچا بھی ہیں، حضرت حمزہ چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت عباس چچا بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت جعفر کی بھی یہی پوزیشن ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے، 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ شہید ہونے کے بعد اسماء بیوہ ہو گئی۔ اب اسماء کو سنبھالا دینے والا کون ہے؟ اس سے نکاح کرنے والا کون ہے؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی عزت ہم باہر نہیں جانے دیتے، ہم خود سنبھالا کریں گے، اس کا انتظام ہم خود کریں گے، ہم اپنی عزت کو باہر نہیں رولنا چاہتے۔ حضرت اسماء کے ساتھ نکاح کیا حضرت، یعنی یہ 8 کے بعد کی بات ہے، اور ان کے بطن سے بیٹا محمد پیدا ہوا، محمد بن ابی بکر پیدا ہوا۔ ابو بکر صدیق تو نبی علیہ السلام کے 2.25 سال بعد انتقال کر گئے۔ یہ محمد بن یتیم تھے، اب چھوٹے تھے، یتیم تھے،
لیکن اسی اسما کے ساتھ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کی۔ لڑائیاں کس بات کی ہیں؟ جھگڑے کس بات کے ہیں؟ جھگڑے کس بات کے ہیں؟ یعنی اسما کے ساتھ پھر حضرت علی نکاح کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ تاریخ کی عین حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ کے فضل و کرم سے، کہ حضرت اسما حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمار داری کے لیے جاتی رہی۔ ساتھ ہی تو گھر تھا، دور تو تھا ہی نہیں، ساتھ ہی گھر تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی، نبی علیہ السلام کے 6 ماہ بعد تو حضرت فاطمہ الزہرا رخصت ہو گئی، دنیا چھوڑ گئی اس 6 مہینے بعد ہی۔ تو اس مزاج پرسی میں یہ 6 مہینے اسما کن کے گھر میں تھی؟ ابو بکر کے گھر میں تھی۔ اگر حضرت فاطمہ اور حضرت ابو بکر کے ہاں کوئی جھگڑا اختلاف لڑائی تھا تو حضرت اسما کو برداشت کرتی حضرت فاطمہ؟ میری وراثت چھین لی، باپ کا حصہ میرا نہ دیا، طلب کرنے کے باوجود بھی انکار کر دیا، میرے گھر میں لینے کے آتی ہو؟ کیا یہ سوال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن کیا کیا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت اسما تیمار داری کرتی رہی، بلکہ حد یہ انہوں نے وصیت کی، اسما تو نے اور علی نے مل کے مجھے غسل دینا ہے، تو نے اور علی نے مجھے مل کے غسل دینا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کو حضرت اسما نے غسل دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل میں شامل تھے، پانی ڈال رہے تھے۔ دشمنیاں یہ ہوتی ہیں؟ کیا دشمنیاں اسی نام کا نام دشمنی ہے؟ اصل میں یہ دشمنیاں دشمنوں نے اڑائی ہیں، یہ دشمنیاں ان کے دشمنوں نے اڑائی ہیں۔ وہ دشمن نہیں تھے آپس میں، وہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے فرمایا اور اللہ کا فرمان سچا ہے یا غلط ہے؟ اللہ کا فرمان، لیکن انہیں کوئی شرم حیا نہیں آتی، اللہ جھوٹا ہو جائے ہو جائے، اللہ پر جھوٹ آ جائے ہو جائے، لیکن یہاں ان کی محبت اور جو ہے نا اخوت وہ ثابت نہ ہو۔ تو یہ ہے معاملہ، یہ چیز بتلاتی ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی مخاصمت نہ تھی۔ مخاصمت ڈالنے والوں نے تاریخ میں مخاصمت ڈالی ہے، تاریخ ہی جدا ہے۔ میں نے پہلے بتلایا تھا ایک درس میں، قرآن مجید سے بھی نہیں، تاریخ علیحدہ، حدیث علیحدہ، امام علیحدہ، اطاعت علیحدہ۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی گمراہیوں سے ہمیں بچائے، اور جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی مودت اور ان کی اخوت کا تذکرہ کیا ہے، وہی تذکرے ہمیں باقی رکھنے کی اور یاد رکھنے کی، لوگوں کو سننے سنانے کی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ ان سے ساتھ بھی اللہ تعالی ہمیں محبت اور مودت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔